جی ہاں، میں ذرا سلسلہ کلام کو جوڑنے کے لیے عرض کر دوں دو جملوں میں کہ میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے حضور کی سیرت مطہرہ سے 6 steps آف ریولوشنری پروسیس جو ہے انفر کیے، ڈرائیو کیے، لیکن اس وقت میں انہیں سمپلیفائی کرنے کے لیے 2 میں تقسیم کر رہا ہوں۔ پہلے حصے کے پھر 4 حصے تھے۔ ایک تو وہ یقین والا ایمان پیدا کرنا جس پر گفتگو ہو گئی، جو منظم کرنا، سم و طاعت والی نظام والی جماعت ہو، پھر ان کا تزکیہ ہو کہ ان کے مقاصد میں، نیت میں سوائے اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح کے اور کچھ نہ رہے۔ اب چوتھا جو معاملہ ہے وہ ماسٹر پیس ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا اسے ماسٹر سٹروک کہیے، جسے جدید اصطلاح میں کہیں گے پیسو ریزسٹنس۔ ظاہر بات ہے کہ جب بھی کئی انقلابی جماعت اٹھے گی کسی معاشرے میں اور وہ یہ کہے گی تمہارا نظام غلط ہے، یہ تو ظالمانہ ہے، یہ استحصالی ہے، یہ ایکسپلائٹیٹو ہے، یہ ریپریسو ہے، یہ ڈسکریمنیٹو ہے، تو جو نظام ہے وہ بھی تو ریٹیلیٹ کرے گا۔ یہ پہلے ریٹیلیشن ہوتی ہے زبانی کلامی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تم پاگل ہو گئے ہو، تو اس کا مرکز کون ہوتا ہے؟ داعی۔ پہلے 3 برس کوئی جو ہے فزیکل پرسیکیوشن نہیں ہوئی، صرف وربل پرسیکیوشن، زبانی ایذا رسانی، اور وہ بھی حضور کی ذات پر۔ پاگل ہو گئے، مجنون ہو گئے، شاعر ہیں، ساحر ہیں، مسحور ہیں، کہیں سے ڈکٹیشن لیتے ہیں، ہم پر روب جماتے ہیں کہ یہ وہی آئی ہے، لیکن انہوں نے غلام کو بند کر رکھا ہے کمرے کے اندر، رجمی غلام ہے جو پرانی کتابوں کا جاننے والا، وغیرہ وغیرہ، جس پر بار بار قرآن میں آتا ہے حضور سے سنگل کے اسی صیغے میں فاصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا، صبر کیجئے اے نبی، صبر کیجئے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يُضِيقُ صَدْرَكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں خوب معلوم ہے نبی کہ آپ کا سینہ بھجتا ہے ان باتوں کو سن کر جو یہ کہہ رہے ہیں، لیکن صبر کیجئے۔ اس کے بعد فزیکل پرسیکیوشن شروع ہوئی۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم چٹکیوں میں اڑا دیں گے، لیکن یہ اس نے دیکھا کہ یہ تو جسے ہم معمولی سے سمجھے تھے کوئی یہ آندھی ہے، یہ تو بہت بڑا جھکڑ ہے، آ رہا ہے، اور ہمارے نوجوانوں تک بات پہنچ گئی، ہمارے غلاموں تک پہنچ گئی ہے۔ یہ تو گویا کہ ہمارے جو ہے ایک گودام ہے بارود کے، ان کے اندر دھماکہ ہو گیا تو پھر ہم کہاں ہوں گے؟ پھر مارو انہیں، بھوکا رکھو، ان کو زنجیروں میں جکڑ دو، ان کو پیٹو، ان کو کوڑے لگاؤ، ان کو یہ کرو، ان کو وہ کرو۔ یہ پرسیکیوشن جو ہے اس میں 12 long years the order of the day was of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم take all persecution without any retaliation، سر جھکائے رہے ہیں، کوئی جوابی کارروائی۔ ٹھیک ہے، یہ مکی دور، یہ مکی دور کا، اور اس کا اصل میں جو سب سے بڑا فائدہ ہوا وہ میں آپ کو بتا دوں۔ اگر ظاہر بات ہے کہ ریولوشنریز شروع میں تو ہوتے ہیں مختصر سے، وہ وائلنٹ ہو جائیں گے تو کچل دیے جائیں گے ان نو ٹائم، تو دے ہیو ٹو بائی ٹائم، انہیں وقت چاہیے، اور وہ اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آخر جو عام لوگ ہیں وہ بھی انسان ہیں نا، ان میں یہ ہمت تو نہیں ہے کہ ابو جہل کے سامنے آ کر کھڑے ہو کر سینہ تان کر کوئی بات کر سکے، یا عقبہ ابن معیط کے سامنے آ جائے، لیکن جو سائلنٹ میجورٹی ہوتی ہے وہ بھی جو ہے وہ ڈیف تو نہیں ہوتی ہے، ڈمب تو ہوتی ہے، ڈیف تو نہیں ہوتی، بلائنڈ تو نہیں ہوتی، اور ڈم بھی مجبوراً ہوتی ہے۔ اچھا، اب وہ جو دیکھتے ہیں یہ بلال کو یہ سزا، اسے رگڑا جا رہا ہے زمین کے اوپر، گردن میں ڈال کر ایک رسی اور چھوکروں کے ہاتھ میں دے دیا کہ رگڑو اور کھینچو اسے گلیوں کے اندر، اور جس سے اس کا جو ہے پھٹ رہا ہے، خون نالا اڑ رہا ہے، اور پھر جا کر جو ہے دھوپ، کڑکتی دھوپ میں اوپر سے سورج آگ برسا رہا ہے، لٹا کر، اور ایک بڑی سی پتھر بھی جو ہے سینے پر رکھا۔ بھائی اس نے کوئی چوری کر دی تھی؟ کیا کیا تھا؟ اس کے باوجود وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ رہے نہیں، وہ صرف احد، اشہد ان لا بھی کہنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ احد 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 احد، منہ سے جھاگ نکل رہا ہے، بات کرنے کا یہ امکان نہیں ہے۔ احد احد، تو میں عرض کر رہا تھا کہ سوچا ہوگا اس نے کہیں کوئی چوری کر لی تھی آقا کی، یا کہیں خدا نہ خواستہ آقا کی بیٹی کی عزت پر ہاتھ تو نہیں ڈال دیا تھا۔ واٹ ہیز ہی ڈن؟ بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا، صرف یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک اور محمد اس کے رسول۔ اب آپ اس کا اندازہ کیجئے اس کا اثر جنرل پبلک پر کیا ہو رہا ہے۔ ان کی ہمدردیاں ادھر آ رہی ہیں، اور جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ وہ تو کچھ عرصے کے بعد میدان بدر میں جو 1000 آدمی گیا ہے، ان کے دل تو پہلے سے مفتوح تھے ان کی اکثریت کے، وہ جانتے تھے ہمارا بہترین آدمی تو ادھر کھڑا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے بہترین جو چشم و چراغ ہیں ابو بکر اور عمر اور عثمان اور حمزہ، یہ تو ادھر کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لہذا ان کے دل جو ہیں وہ ابو جہل کے ساتھ نہیں تھے،
لہذا ان کی چوٹ جو ہے ان کی ضرب کے اندر وہ تاثیر ہو ہی نہیں سکتے تھے. بہرحال یہ جو چوتھا فیز ہے اس کو ملا کر میں اب یہ کہہ رہا ہوں یہ پہلا حصہ مکمل ہوا اس انقلابی پروسیس. ٹھیک ہے، اس سے قبل کہ آپ دوسرے حصے کی طرف جائیں، خلاصہ کلام آپ کی بات سے میں یہ اگر نکالوں کہ مکی زندگی کا مسلمانوں کی زندگی میں مکی زندگی کا ہونا کیا ناگزیر ہے تربیت کے لیے؟ لازم ہے، لازم ہے. وہی تو بنیاد پڑتی ہے، وہی تو بنیاد پڑتی ہے. انسان وہاں بنے ہیں، پھر وہ انسان جو ہے وہ تصادم کے مرحلے میں سامنے آئے ہیں، لیکن پہلا کام تو وہ انسان سازی. جی ہاں بالکل. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا، حیات طیبہ کا اگر احاطہ اس کے حوالے سے میں دو باتیں آپ سے اور عرض کروں. جی فرمائیے. ایک پازیٹیو ہے، ایک نیگیٹو ہے. ٹوائنبی نے اس پر فقرہ چست کیا ہے. محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈڈ ایز اے اسٹیٹس مین. کہ مکے والا محمد جو ہے چاہے وہ نبی تھا یا نہیں تھا وہ تو نہیں مانتے ہیں، لیکن نبیوں والا سا معاملہ نظر آتا ہے. وہی پریچنگ ہو رہی ہے اور وہی جو ہے گالیاں دینے والوں کو دعائیں دی جا رہی ہیں جو حضرت مسیح کرتے تھے، حضرت یحییٰ کرتے تھے، جان دی بیپٹسٹ اینڈ جیسس آف نازرت. تو مکے والا محمد کو لگتا ویسا ہی ہے کچھ، لیکن ناکام ہو گیا. ہی ہیڈ ٹو گو اوے. مدینے والا محمد تو پھر کچھ اور ہی تھا. وہ تو اسٹیٹس مین تھا، وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ تھا، وہ سپہ سالار تھا. ہی سکسیڈڈ ایز اے اسٹیٹس مین. البتہ اس کو جو اقبال نے بات کہی ہے، یہ دو شعر اس کے فارسی کے بڑے عجیب ہیں. کہتا ہے اللہ نے مجھ سے کہا گفتند جہان ماں آیا بے تمہیں سازت. اے اقبال میں نے اپنی جس دنیا میں تمہیں بھیجا ہے تمہیں اچھا لگا ہے؟ اچھی ہے. گفتم کے نمی سازت. میں نے کہا نہیں، یہ تو ظلم ہے. یا کسان چکی میں پس رہا ہے اور اس کے بچے کے لیے دوا نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، اور جاگیردار عیش کر رہا بیٹھا ہوا اپنے محلات کے اندر. یہاں مزدور کے بچے کے لیے دوا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ سرمایہ دار عیش کر رہا ہے. وہ تو بلکہ عیش کیا کر رہا ہے، وہ تو جو اقبال کہتا ہے کہ خواجہ از خون رگے مزدور سازد لا لینا. آپ یہ جو شراب پیتا ہے بیٹھ کر شام کو کلب کے اندر، یہ اپنے مزدوروں کے شریانوں سے خون کشید کر کے شراب بنائی ہے اس نے. مجھے پسند نہیں آیا. تو فرمایا اللہ نے برہم زن تو توڑ دو، توڑ دو. اب توڑو پھوڑو کیا؟ یہ دو مصرے ہیں. ایک مصرے میں پہلی بات آ گئی، با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن. پہلے درویشی ہے، دعوت ہے، تبلیغ ہے. ظاہر بات ہے اس میں تو جا کر ہر مبلغ، ہر داعی بیگر ہوتا ہے. دیکھو میں تمہارے سامنے ایک پیغام لے کر آیا ہوں، میرے اس پیغام کو قبول کرو. دیکھو میرے اس کام میں میرے ساتھی بن جاؤ. یہ جو صورت ہے. اور پھر کوئی گالی دے رہا ہے اور آپ دعائیں دے رہے ہیں، کوئی پتھراؤ کر رہا ہے اور آپ جو ہے پھول پیش کر رہے ہیں. یہ درویشی، یہ درویشی دعوت، تبلیغ، تربیت، تزکیہ، تنظیم اور پیسو ریزسٹنس. مار کھا رہے ہیں جو یہ درویشی ہے. با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن. کیوں پختہ شوی، جب تیار ہو جاؤ، محتدبے لوگ تمہارے ساتھ آ گئے اور وہ من دھن لگانے کے لیے آمادہ ہیں، جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں، ڈسپلن کے خوگر ہو گئے ہیں، لسن اینڈ اوبے کی عادت ہو چکی ہے، سب اطاعت کے خوگر ہو چکے ہیں. اب آؤ اور ٹکرا جاؤ. چوں پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن. یہ مرحلہ جو ہے پھر مدینے میں آیا ہے. اس پر اس کے بعد انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو ہوگی. مدنی زندگی پہ ہم بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب 3 باتیں حیات مبارکہ سے نکل کر آ رہی ہیں آپ کی گفتگو کے نتیجے میں: تلاش حق، اعلان حق، اور اس کے بعد نفاذ حق. دوسری چیز یہ کہ حق کی اشاعت شمشیر کی حمایت کے بغیر نہیں ہوتی. ابھی اس گفتگو میں ہم ابھی آئے نہیں، یعنی ٹکرانے کی بات جو آپ نے کی، ٹکرانے کی بات، یعنی اب یہ کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولا. ابھی ایک کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. شاید کال ڈراپ. انیک صاحب السلام علیکم. لاہور سے کرنل عابد ہوں. ہم آپ کے مشکور ہیں جناب، بہت شکریہ. آپ خوبصورت عالموں کو بلا کے ہماری علم کے لیے ہمیں روشنی عطا کرتے رہتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. میں کل سے سن رہا ہوں یہ جو زوال کی وجہ ہے انفرادی اور اجتماعی طور پہ، چونکہ ہم نہ صادق رہے ہیں نہ امیر رہے ہیں، اس کی بجائے جھوٹے اور منافق ہو گئے ہیں اور خائن ہو گئے ہیں. ہوتی ہے جہاں آسلم نے ڈیمونسٹریشن دی تھی. اور دوسرے جو میں ڈاکٹر اسرار صاحب بھی جس طرح دیکھتے ہیں اس طرح میں بھی دیکھ رہا ہوں، موجودہ ملت اسلام میں مجھے کوئی ملک نظر نہیں آتا
کہ جو کہ اسلام کی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن دے سکے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ جن کو آج ہم کافر کہتے ہیں، چائنا ہے، جاپان ہے، امریکہ ہے، جرمنی ہے، ان میں سے وہ صرف کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے دین اسلام کو نافذ کریں؟ کیا ہم ہی ٹھیکیدار ہیں کہ ہم نہیں کرنا، کوئی اور نہیں کر سکے گا؟ بہت اچھا سوال آپ کا عابد صاحب. وہی بات جو کل آپ فرما رہے تھے، ہے آیاں یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. مجھے آپ کی بات سے پورا اتفاق ہے. عین ممکن ہے. اس کے لیے بھی ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ مسلمانوں ہی کے اندر نشأت ثانیہ نشأت ثالثہ ہو جائے اور اسلام کی نشأت ثانیہ ہو جائے، کیونکہ اس کی مثال بھی موجود ہے. یہودیوں پر بھی پہلا زوال آنے کے بعد پھر دوبارہ ان کو عروج جو حاصل ہوا اسی نسل میں ہوا ہے. وہ باہر سے کوئی نئی قوم نہیں آئی تھی. ہمارے ہاں البتہ یہ ہوا ہے کہ پہلے عربوں کی زیر قیادت تھا اور پھر ترکوں کے زیر قیادت آئی، جو آپ نے شعر پڑھا ہے آیاں شورش یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. تو اب بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نئی قوم کو اس کی توفیق دے دے، جھنڈا اس کے ہاتھ میں ڈال دے. ڈاکٹر صاحب، یہ کالر کے سوال کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک ضمنی سوال کہ کیا ہم مغرب سے یہ توقع رکھ سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ مشرق کا ذہن تھک چکا ہے. محسوس یہ ہوتا ہے مغرب جو چاہتا ہے اسے قبول بھی کرتا ہے، اس کا نفاذ بھی کرتا ہے، جو ہم نفاذ کی بات کرتے ہیں. اور جو مغرب کا بدن ہے وہ کسی روح کی تلاش میں ہے. تو اسلام سے زیادہ اچھی روح یا اسلام کا جو لباس اگر مغرب کے بدن کو دے دیا جائے. ذاتی اعتبار سے میں آپ کی اس رائے سے متفق نہیں ہوں. اچھا، میرے نزدیک مغرب کا معاشرہ ڈیکیڈ ہے. یہ ٹیکنالوجی کے بل پر کھڑا ہوا ہے. اس کی اصل جو تہذیبی چیزیں ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں. اور مشرق کے اندر ابھی نیسنٹ پوٹینشل ایسی قومیں موجود ہیں کہ جن کے اندر وہ جو ابتدائی ایک جذبہ، جوش اور جذبہ ہوتا ہے وہ، لیکن بہرحال یہ سب اللہ کے بندے ہیں اور اللہ ان میں سے کس کو چن لے، کن کو پسند کر لے، یہ اس کا چوائس ہے. ایک ذاتی رائے آپ کی بھی ہو سکتی ہے، میری بھی ہو سکتی ہے. میرے خیال میں وہ مشرق ہی سے ہوگا. اچھا جی ہاں. اور بعض احادیث بھی اسی لفظ کا مشرق کے ساتھ ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ یخرج الناس من المشرق یعدون للمہدی یعنی سلطان ہی. جب حضرت مہدی کا ظہور ہوگا عرب میں تو مشرق سے فوجیں آئیں گی جو ان کی مدد کریں گی اور ان کی حکومت کو جمائیں گی. بہرحال اب ہمیں آگے بڑھنا ہے کہ وہ جو میں نے کہا تھا دو حصے ہیں، جن کا دوسرا حصہ پھر اقبال کے مصرے میں جو پختہ شوی خدرا بر سلطنت جمزن، یہ دوسرا حصہ سیرت النبی میں ہمیں نظر آتا ہے. دو طرفہ جنگ. دو طرفہ جنگ سے مراد کیا ہے؟ جو سورہ توبہ میں فرمایا گیا اہل ایمان کے بارے میں، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. ٹھیک ہے، وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ہم جو بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے قبل، آپ مدنی زندگی کی بات، تو میں نے آپ سے یہ عرض کی تھی کہ ابھی ہم مکی زندگی ہی میں رہتے ہیں. آپ نے یہ بات فرمائی کہ جب تک تزکیہ نہ ہو، کردار سازی نہ ہو، وہ شخصیت جو کسی انقلاب کی دائی نہ بن جائے اور پھر وہ ٹکرانے کا مصمم ارادہ نہ کر لے. اس فیز تک پہنچنے کے لیے سے پہلے مکی زندگی ناگزیر ہے. آپ نے فرمایا لازم ہے. ہمارے زوال کا اسباب اور ہماری دینی جماعتوں کا، دینی تحریکوں کی اب تک ناکامی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ان تنظیموں نے، ان تحریکوں نے فرد کو تیار نہیں کیا. جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میتھڈولوجی آپ نے فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرد کا تزکیہ، معاشرے کا تزکیہ اور پھر وہ ریاست جو مدنی زندگی، اس کا تزکیہ کس انداز سے فرماتے تھے؟ اس تزکیے کے دو اصول تو میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ جو آغاز سے تھے، اول روز سے. رات کا قیام، یا ایھا المزمل، یہاں حکم جو ہے صرف حضور کے لیے نہیں ہے. یہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اور یہی بات پھر اس سورہ مبارکہ کے آخر میں آ گئی ہے، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلث اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. اے نبی، اللہ واقف ہے، اس سے جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھی جو ہیں دو تہائی رات اور تہائی رات اور آدھی رات کھڑے رہتے ہیں. یہ تھا اول روز سے جو تزکیہ نفس کا پروگرام تھا کہ ناشیۃ اللیل، رات کا جاگنا اور قرآن کو اپنے اندر اتارنا.
البتہ جیسے جیسے بات آگے بڑھی ہے پھر تزکیہ نفس کے اندر نماز کا نظام آیا ہے. عقبی صلاۃ علی ذکری، یہ کاہے کے لیے کہ آپ پہ نسیان طاری نہ ہو، آپ بھول نہ جائیں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ کو اللہ کے بندہ بن کر زندگی گزارنی ہے. تو دن میں 5 وقت گزرو، نکلو اپنے کاروبار سے اور آؤ اور آ کر اپنا عہد بندگی تازہ کرو. جو حفیظ کا ایک شعر ہے مجھے بہت پسند ہے کہ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوح جبیں تازہ کریں. تو یہ آپ کھڑے ہو جاؤ. روزہ دیا گیا تاکہ نفس کے حیوانی تقاضے جو ہیں، جو اڈ لیبیڈو ہے فرائڈ کے اصطلاح میں، اس کو تم کنٹرول کر سکو، سیلف کنٹرول. اس کے لیے روزے کی عبادت دی گئی ہے. خرچ کرو اللہ کی راہ میں تاکہ مال کی محبت جو اصل میں علامت ہے دنیا کی محبت کی، وہ دل سے نکلے، کھرچ کھرچ کر نکالو. یہ سارا پروگرام عبادات کا، ذکر کا، یہ سارا کا سارا حضور نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ تزکیے کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے.